حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو الواضح جلدوں میں آج ایک نیا درس ہے، الاسماء الخمسة واعرابها. اسماء الخمسہ واعرابها مولانا یاد رکھیے گا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ. صحیح نا؟ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ صحیح ہے. اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب ہوتا ہے اس طرح سے کہ حالت رفع میں واو، کیا کہیں گے؟ حالت رفع میں واو سے مرفوع ہوتا ہے، حالت نصب میں الف سے منصوب ہوتا ہے، اور حالت جر میں یا سے مجرور، بشرطے کہ یہ مضاف ہو. بشرطے کہ کیا ہو؟ مضاف. مثال کے طور پر کہیں گے جاء ابو الحسن، ہے نا؟ ابو کیا ہے؟ فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع کیا ہے؟ واو. کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء خمسہ، اسماء ستہ، یہاں خمسہ کیوں کا پتہ نہیں. ایسے کیا ہے؟ یہ اسماء ستہ مکبرہ، ابو نمون ہمون ہمون آتا ہے نا سب. سیدو فو. اب دیکھیے رأیتو، رأیتو ابا الحسن، ابا ہو جائے، رأیتو ابا الحسن، میں نے دیکھا ابو الحسن کو، تو ابا الحسن کہیں. کیوں؟ ابا کیا ہو جائے گا؟ مفعول بہ منصوب بالالف، کیونکہ اسماء ستہ. مررتو، مررتو صحیح ہے. بے ابل صحیح نا؟ مجرور ہوگا کس سے؟ یا سے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اب یہ ابا کیا ہے؟ منصوب ہے الف سے. کیوں؟ کیونکہ منادا ہے اور مضاف ہے. منادا اور مضاف. منادا جب مضاف ہوتا ہے تو اس کا اعراب ہوتا ہے منصوب کا. ٹھیک ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مولانا درس کو. حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا. کہہ رہے ہیں الاسماء الخمسۃ واعرابها، اسماء خمسہ اور اس کا اعراب. الامثلۃ مثالیں، جاء ابو سعید، ابو سعید آئے یا سعید کے باپ آئے. ودعنا ابا سعید، ودعنا ہم نے الوداع کہا ابا سعید، سعید کے باپ کو. ودعنا ابا سعید، ہم نے سعید کے باپ کو الوداع کہا. یہاں میں جاء ابو میں مولانا ابو کیا ہے؟ فاعل. ودعنا ابا میں ابا منصوب ہے. ابو کا طبیب ماہر، تمہارے والد ماہر ڈاکٹر ہے. تو ابو کا کیا ہے مولانا علی عباس صاحب؟ مبتدا مرفوع کس سے؟ واو سے. یجل الناس اباکا، لوگ تمہارے والد کا احترام کرتے ہیں. یجل الناس، لوگ احترام کرتے ہیں اباکا تمہارے والد کا. تو اباکا کیا ہے؟
به منصوب بالالف. کان ابوک رجلا حازما. صحیح ہے نا؟ کیا ہے؟ کان ابوک رجلا حازما، تمہارے والد دور اندیش آدمی تھے. حازم مولانا دور اندیش. دور اندیش مطلب دور کی سوچنے والے. سمجھ میں آیا؟ پہلے سے جو آگے کی سوچ کے چلے. جی کانا ابو کا رجلا حازما، تو ابو کیا ہے مولانا؟ کانا کا اسم مرفوع. لعل اباک طبیب ماہر، شاید کہ تمہارے والد ماہر طبیب ہیں. یہاں ابا کا مولانا لعل کس کا؟ لعل لیکن لیتا لعل سے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. ابا کا کیا ہے؟ اسم لعل منصوب بالالف. لعل القادم ابو محمد، شاید آنے والے ابو محمد ہیں یا محمد کے باپ ہیں. تو یہاں بولو لعل القادم، تو یہاں پہ لعل کی خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی ابو؟ لعل کی خبر مرفوع. ان ابا محمد رجل شریف، بے شک ابو محمد شریف آدمی ہے. تو ان کا اسم کون ہے؟ ابا. صحیح ہے، منصوب ہے الف سے. نیچے آ جائے مولانا رضینا ان ابی سعید، ہم خوش ہوئے، ہم راضی ہوئے ابو سعید سے. تو ابھی کا اعراب کیا ہوگا؟ ان سے مجرور اور علامت جر یا. یثق الناس بابیک، لوگ تمہارے والد پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. تو بے ابھی کا با کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے ابھی، علامت جر اس میں کیا ہے؟ یا. رضی الناس عن ابیک، لوگ تمہارے والد سے راضی ہو گئے. تو رضیہ فعل ہے، الناس فاعل ہے، عن حرف جر ہے، ابی مجرور ہے. علامت جر یہاں کیا ہے؟ یا. یشکر الناس لابی محمد، لوگ ابو محمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یشکر فعل مضارع ہے، الناس فاعل ہے، لام حرف جر ہے، ابھی مجرور ہے. صحیح ہے. اور مضاف ہے، محمد مضاف الیہ ہے. یعنی یشکر الناس، لوگ شکر کرتے ہیں، لابی محمد، محمد کے والد کا. بحث کو دیکھیے مولانا. کلمت اب یعنی لفظ اب فی جمیع الامثلۃ المتقدمۃ اسم، تمام گزری ہوئی مثالوں میں اسم ہے. یعنی لفظ اب تمام گزری ہوئی مثالوں میں اسم ہے. اسم یعنی ناؤن. وَهِيَ مُضَافَةٌ فِي كُلِّ مِثَالٍ إِلَى كَلِمَةٍ أُخْرَى. وَهِيَ مُضَافَةٌ، اور یہ مضاف ہے، فی کل مثال، ہر مثال میں. ٹھیک ہے. الی کلمۃ اخری، دوسرے لفظ کی طرف، غیر الیا، یا کے علاوہ دوسرا لفظ یا نہیں ہے. التی تدل علی المتکلم، وہ یا جو کس پر دلالت کرتی ہے؟ متکلم پر. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا فِي جَمِيعِ تَرَاكِيبِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ،
وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا، اور جب تم نے اسے غور کیا، فی جمیع تراکیب القسم الاول، سید تمام پہلی قسم کی ترکیبوں میں، وجدتها مرفوعة، تم نے اسے پایا مرفوع، لأنها في الترکیب الاول فاعل، اس لیے کہ پہلی ترکیب میں کیا ہے؟ فاعل ہے، وفي الثانی مبتدا، اور دوسری میں مبتدا ہے، وفي الثالث اسم کانا، اور تیسرے میں کانا کا اسم ہے، وفي الرابع خبر لعل، اور چوتھی میں لعل کی خبر ہے، وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي وَجَدْتَهَا مَنْصُوبَةً فِي جَمِيعِ تَرَاكِبِهِ، وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، جب تم اسے غور کرو گے دوسری قسم میں، وَجَدْتَهَا مَنْصُوبَةً، تم اسے پاؤ گے منصوب، ہے نا مولانا دوسری قسم میں، وَدَّعْنَا أَبَا مُحَمَّدٍ يُجِلُّ النَّاسُ أَبَاكَ لَعَلَّ أَبَاكَ، لأنها في التركيب الأول فاعل، وفي الثانية مبتدا، وفي الثالث اسم كان، وفي الرابع خبر لعل، وإذا تأملتها في القسم الثاني، جب تم نے اسے دوسرے قسم میں غور کیا، وجدتها منصوبة، اس کو تم نے پایا منصوب، فی جمیع تراکیبہ، اس کی تمام ترکیبوں میں، لأنها مفعول به، اس لیے کہ سب کے سب کیا واقع ہو رہے ہیں؟ مفعول به واقع ہو رہے ہیں، فی الترکیبین الاولین، پہلی دونوں ترکیب میں، واسم لعل وان فی الترکیبین الاخیرین، اور لعل کا اسم اور ان کا اسم آخری دو ترکیبوں میں، وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ، اور جب تم غور کرو گے تیسری قسم میں، وَجَدْتَهَا مَجْرُورَةً، اس کو تم پاؤ گے مجرور، فی جمیع تراکیب، تمام جملوں میں، لأنها مسبوقة بحرف من حروف الجر في كل مثال، اس لیے کہ ہر مثال میں، صحیح ہے، مسبوقۃ پہلے آیا ہوا ہے، بحرف من حروف الجر، حروف جر میں سے کوئی ایک حرف، فی کل مثال، ہر مثال میں، فما ہی اذن علامات الرفع والنصب والجر فیہا، تو کیا ہے علامت رفع و نصب و جر اس میں؟ اذا تأملنا الکلمۃ، اب جب ہم نے غور کیا لفظ اب پر، فی الامثلۃ القسم الاول، پہلے قسم کی مثالوں میں، حیث ہی مرفوعۃ، بالکل ویسے ہی جیسے وہ مرفوع ہو، وجدنا الواو لا تلازمها فی جمیع التراکیب، تو وجدنا الواو تلازمها، ہم نے اسے پایا کہ واو ملازم ہے، فی جمیع التراکیب، تمام ترکیب میں، وَإِذَا تَأَمَّلْنَاهَا فِي الْأَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّانِي، اور جب ہم نے اس پر غور کیا دوسری قسم کی مثالوں میں، حَيْثُ هِيَ مَنْصُوبَةٌ، منصوبۃ، اس طرح سے کہ وہ کیا واقع ہو رہے ہیں؟ منصوب، وَجَدْنَا الْأَلِفَ تُلَازِمُهَا أَيْضًا فِي جَمِيعِ التَّرَاكِيبِ، وجدنا الالف تلازمها، تو ہم نے پایا کہ الف ملازم ہے، فی جمیع التراکیب، تمام جملوں میں،
وَإِذَا تَأَمَّلْنَاهَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ، اور جب ہم نے غور کیا تیسری قسم میں، حیث ہی مجرورۃ، جیسے کہ وہ مجرور ہے، وجدنا الياء لازمها ايضا في جميع التراکیب، ہم نے پایا کہ یا ملازم ہے تمام ترکیبوں میں. وَإِذًا لَا بُدَّ أَن تَكُونَ الْبَاءُ هِيَ عَلَامَةُ رَفْعِهَا، اس لیے ضروری ہے کہ واو ہو علامت رفع. ٹھیک ہے. وَالْأَلِفُ هِيَ عَلَامَةُ نَصْبِهَا، اور الف قرار پائے علامت نصب. وَالْيَاءُ هِيَ عَلَامَةُ جَرِّهَا، اور یا جو جر پر دلالت کرے. ٹھیک ہے. هَذَا وَهُنَاكَ أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ أُخْرَى، یہ اور وہاں 4 اسم اور ہیں. حُکْمُهَا حُکْمُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي إِعْرَابِهَا، اس کا بھی حکم اسی لفظ جیسا ہے اس کے اعراب میں. کیسے مولانا؟ بالواو والالف والیاء رفعا نصبا وجرا، یعنی حالت رفع میں الف سے، حالت رفع میں واو سے، حالت نصب میں الف سے، اور حالت جر میں یا سے. وہی ہے. اس کے علاوہ اب کے علاوہ کون سے حرف مولانا؟ اخن وحمن وفو وذو، بشرط ان يكون كل منها مضافا لغیر یاء المتکلم، اس لیے کہ یہ مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف. فتقول هذا اخوک، تو ہم کہیں گے یہ تمہارا بھائی ہے. ٹھیک ہے. وَرَأَيْتُ أَخَاكَ، اور میں نے تمہارے بھائی کو دیکھا. وَرَضِيتُ عَنْ أَخِيكَ، اور میں تمہارے بھائی سے راضی ہوا. وَهَكَذَا وَتُسَمَّى هَذِهِ بِالْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ، اور اسے کہا جاتا ہے اسماء خمسہ. صحیح ہے. ایک لمبا درس آپ کا یہ. ٹھیک ہے. تیزی سے یوں پڑھا دیا کیونکہ یہ بحث آپ کی حتماً پڑھی ہوئی ہوگی، ہے نا؟ پڑھی ہوگی نا اسماء. ہاں، انشاءاللہ اس کے قواعد کو اور اس کی تمرین کو کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.